السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ کیسے ہیں؟ کیسا گزر رہا ہے ویکینڈ؟ پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور انجوائے بھی کر رہے ہیں، اینڈ روزوں کی تیاری بھی ہو رہی ہے. دیٹس انٹرسٹنگ. اور یاد رکھیے گا، روزوں میں ہم نے ایکسٹرا مدد کرنی ہے ان لوگوں کی جن کو اس کی ضرورت ہے. ہر قسم کی مدد. کسی کو ویسے ہی ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنی پاکٹ منی میں سے بھی. جی تو آپ سب تیار ہیں؟ آپ کے فرینڈس یا کزنس؟ ہاں تو چلیں جی، سنڈے مزے سے شروع کرتے ہیں کہانی سن کے. آج کی کہانی ہے داستان حاتم تائی اور نوفل بادشاہ کی. اب داستان حاتم تائی کا آپ نے نام سنا ہوگا. وہ اپنے زمانے کا بہت امیر اور اس سے زیادہ سخی، جینرس، نہایت سخی انسان تھا. اور چلیں جی قصہ سنتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کو میں نے ڈھونڈا ہے اس کتاب سے. ٹھیک ہے، قصہ چاہت درویش، اور اس کو لکھا ہے محمد یونس حسرت صاحب نے. ٹھیک ہے بچوں، تو شروع کرتے ہیں بڑے مزے کی کہانی. حاتم تائی یمن کے ایک قبیلے کا سردار تھا. اس کے زمانے میں عرب کی حکومت ایک بادشاہ نوفل کے ہاتھ میں تھی. نوفل بڑا لڑاکا اور روب والا بادشاہ تھا، مگر حاتم کی سخاوت کی وجہ سے، یعنی کہ اس کی جنروسٹی کی وجہ سے، اس کے بڑے دل کی وجہ سے ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا. نوفل حاتم تائی کی اس شہرت اور عزت کی وجہ سے اس کا دشمن بن گیا. بادشاہ تھا، اس کو اچھا نہیں لگا کہ کوئی اس سے بھی زیادہ مشہور ہو اور پسند کیا جائے. تھینک یو. اسی دشمنی میں اس نے بہت سا لشکر یعنی کہ فوج جمع کی اور حاتم کے قبیلے پر چڑھائی کر دی. حاتم تو نیک اور خدا سے ڈرنے والا آدمی تھا. اس نے سوچا کہ اگر میں بھی فوج لے کر نوفل کے مقابلے پر آیا تو ہزاروں خدا کے بندے مارے جائیں گے. یہ سوچ کر وہ اکیلا اپنی جان لے کر جنگل کی طرف جا چھپا. نوفل کو جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر ملی تو اس نے حاتم کا سب کچھ لوٹ لیا، اس کا گھر، اس کا مال، اور یہ مشہور کرا دیا کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے بادشاہ کی طرف سے. ہیلو رملہ، تھینک یو فار جوائننگ ان، بہت شکریہ. جو شخص گرفتار کر کے لائے گا اسے بادشاہ کی طرف سے 500 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی. جی، انعام کا سن کر ظاہر ہے سب کو لالچ ہوا، اور کیا چھوٹا اور کیا بڑا سب حاتم تائی کو تلاش کرنے لگے. ایک غریب بوڑھا لکڑہارا اپنی بیوی کو ساتھ لیے جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈ رہا تھا. اتفاق سے وہ اس غار کے پاس جا پہنچا جس میں حاتم چھپا بیٹھا تھا. لکڑیاں چنتے ہوئے عورت کہنے لگی کہ ہمارے کچھ بھلے دن آتے تو حاتم کو کہیں دیکھ پاتے اور اس کو پکڑ کر نوفل بادشاہ کے پاس لے جاتے. وہ ہمیں 500 اشرفیاں دیتا اور ہم آرام سے کھاتے، اس روز کی مصیبت سے تو نکل جاتے. بیوی کی یہ بات سن کر لکڑہارے نے کہا، جو قسمت میں لکھا ہے یہی ہے، اور اسی پہ قناعت کر لو کہ روز لکڑیاں توڑیں اور سب پر رکھ کر بازار میں بھیجیں، تب دال روٹی ہاتھ میں آئے گی. بھلا حاتم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ عورت نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور چپ ہو کر لکڑیاں اکٹھی کرنے لگی. ان دونوں کی باتیں حاتم نے سنی تو اس نے سوچا. آپ کے خیال میں اس نے کیا سوچا ہوگا؟ کیونکہ وہ بہت ہمدرد
اور لوگوں سے محبت کرتا تھا، اور جو مصیبت میں ہوتے تھے وہ رہ نہیں سکتا تھا ان کی مدد کرنے کو. تو اس نے کیا اس نے سوچا کہ ان غریبوں سے ہمدردی نہ کرنا میری عادت کے خلاف ہے. اگر آدمی میں رحم نہیں ہے تو وہ انسان نہیں، اور جس کے دل میں درد نہیں وہ انسان نہیں. حاتم غار سے نکل کر دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بابا میرا ہی نام ہے حاتم ہے، تم مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، وہ تمہیں 500 اشرفیاں. السلام علیکم رملہ. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، تھینک یو فار میسیجنگ می. بوڑھے نے حیرانی سے حاتم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں آپ کو پکڑ تو لوں، انعام بھی لے لوں، لیکن نوفل جانے آپ سے کیا سلوک کرے، یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ لالچ میں آپ کو دشمن کے پاس لے جاؤں. وہ مال کب تک کھاؤں گا اور کتنے دن جیوں گا، آخر تو اللہ کے پاس جانا ہے. حاتم نے بہت کہا، تم مجھے نوفل کے پاس لے چلو، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں، میری تو ہر وقت یہی خواہش ہے کہ میری جان اور میرا مال کسی کے کام آئے. لیکن بوڑھا کسی طرح اس بات پر راضی نہ ہوا. اس پر حاتم نے کہا، اگر تم مجھے نوفل کے پاس نہیں لے جاتے تو میں خود جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے غار میں چھپا رکھا ہے. بوڑھا ہنسنے لگا، اگر بھلائی کے بدلے مجھے برائی ہی ملنی ہے تو میری قسمت. وہ اپنی اشرفیاں اپنے پاس رکھے. ان میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ 5-10 لوگ اور بھی آ گئے. بھیڑ سی لگ گئی. ایکسکیوز می، اب بھیڑ سی لگ گئی. جب انہیں معلوم ہوا کہ حاتم یہی شخص ہے تو گھیرا ڈال کر اسے پکڑ لیا، جیسے کہ کوئی بھی بندہ جس کے دل میں انسانیت نہیں ہے وہ تو یہی کرے گا. بوڑھا لکڑہارا اس کی بیوی بھی افسوس کرتے ہوئے ساتھ ہو لیے. ان کو بہت دکھ ہوا. پھر کیا ہوا تو یہ لوگ حاتم کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے گئے. تو اس نے حاتم کو اس نے پوچھا، کون پکڑ کر لایا ہے؟ ایک شخص بولا، بھلا یہ کام سوائے میرے اور کس سے ہو سکتا ہے، میں پکڑنے والا ہوں. دوسرے نے بھی یہی شو ماری، حضور میں کئی دنوں سے جنگل میں اس کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اس نے بڑا زور مارا، لیکن میں کب چھونے والا تھا اور پکڑ کے لے آیا. سو سب لوگ جو 8-10 لوگ وہاں اکٹھے تھے اپنی اپنی تعریف کر رہے تھے، بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے اس کو پکڑا ہے. بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک کونے میں چپ چاپ کھڑے ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. کس کے لیے؟ حاتم طائی کے لیے، کہ ہر ایک کو اپنی فکر پیسوں کی، انعام کی پڑی ہوئی، ان کی جان کی، اس کی جان کی نہیں ہے. نوفل بادشاہ نے اس لکڑہارے کو پاس بلا کر پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ کیا بات ہے. لکڑہارے نے کامتے ہوئے سارا واقعہ سچ سچ کہہ ڈالا. حاتم میری خاطر آپ چلا آیا ہے. نوفل سن کر حیران رہ گیا. تھینک یو. بار بار وہ نوفل کی حاتم کی طرف دیکھتا اور کبھی لوگوں کی طرف دیکھتا. نوفل پھر سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا، میں ساری عمر ضرور لگاؤں تو بھی حاتم کے برابر نہیں ہو سکتا اور حاتم کی شہرت کو کم نہیں کر سکتا. کیوں نہ میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کر عزت سے اپنے پاس بٹھا لوں. جن لوگوں نے حاتم کو پکڑنے کے جھوٹے دعوے کیے تھے انہیں اشرفی کے بدلے سزا دلوائی اور بوڑھے لکڑہارے کو 500 اشرفیاں انعام دی. پھر اس نے اپنی زیادتی پر حاتم سے معافی مانگی. اس کا گھر اور اس کا مال اسے واپس کیا اور قبیلے کی سرداری اس کو سپرد کی. میرے بھائیوں، جب میں نے حاتم کی سخاوت کا یہ قصہ سنا تو جی میں سوچا کہ حاتم صرف ایک قبیلے کا سردار تھا، میں تو خدا کے فضل سے. اب یہ جو بول رہا ہے یہ ایک بادشاہ ہے ملک فارس کا، اور وہ کہہ رہا ہے یہ اپنے ان 3 درویشوں کو اپنی قصہ سنا رہا ہے، اپنی زندگی کا قصہ. ٹھیک ہے، تو یہ قصہ حاتم طائی کا اور بادشاہ کا وہ سنا رہا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ میں ملک فارس کا بادشاہ ہوں اور میں نے سوچا مجھے سخاوت میں حاتم سے بھی بڑھ کر نام پیدا کرنا چاہیے.
میں نے کاریگروں کو حکم دیا کہ شہر کے باہر ایک بلند محل بنائیں جس کے 40 دربارے ہوں، اور اب یہ میرا معمول بن گیا کہ اس محل میں صبح سے شام تک بیٹھا رہتا اور غریبوں اور محتاجوں میں اشرفیاں تقسیم کرتا۔ جو لوگ مدد کے لیے آتے میں ان کی مدد کرتا۔ ایک روز ایک فقیر آیا اور اس نے سوال کیا تو میں نے اسے ایک اشرفی دی۔ پھر وہ دوسرے دروازے سے آیا اور 2 اشرفیاں مانگی، میں نے فوراً اسے 2 دے دی۔ اس طرح اس نے ہر ایک دروازے سے آیا اور ایک اشرفی بڑھانا شروع کر دی اور میں دیتا گیا۔ جب وہ 40ویں پہ آیا اور سوال کیا، مجھے بہت برا معلوم ہوا۔ میں نے کہا تم بڑے لالچی ہو، تمہیں فقیر کہنا ہی غلط ہے، تم نے اتنی اشرفیاں جمع کی ہیں، تم کرو گے کیا ان کا؟ میری بات سن کر فقیر غصے میں آیا، جتنی اشرفیاں میں نے اسے دی تھی سب میرے سامنے ڈال دی اور کہنے لگا میاں سخاوت کا تم نے نام ہی سنا ہے، مطلب نہیں سمجھے۔ ہاں میں نے بھی بہت ملکوں کی سیر کی ہے، لیکن بصرے کی شہزادی کے سوا کوئی صحیح معنوں میں سخی دیکھنے میں نہیں آیا، باقی سب نام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے فقیر کی منت کی، مجھ سے غلطی ہوگی اور معافی مانگی، اور جتنا مال چاہتے ہو لے جاؤ۔ لیکن فقیر نے کہا اب تو تم اپنی ساری بادشاہت دو گے تو بھی نہیں لوں گا۔ اس نے کہا اس کے جانے کے بعد مجھے بصرے کی شہزادی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اسی اثنا میں میرے والد وفات پا گئے اور میرے سر پہ سلطنت کا تاج آ گیا، لیکن میرے دل میں وہی لگن رہی، اور میں روز حکومت کا کاروبار اپنے وزیر کے ساتھ کرتا تھا۔ پھر ایک دن میں فقیرانہ کپڑے پہن کر اکیلا بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بصرے کی سرحد داخل ہوتے یہ ماجرا دیکھا کہ جہاں رات کو جا کر قیام کرتا، شہزادی کے نوکر چاکر میرا استقبال کرتے اور میری ضرورت کی ہر چیز مجھے مہیا کرتے اور میری خدمت کرتے۔ آخر میں شہر بصرے میں داخل ہوا، فوراً ایک خوبصورت نوجوان ادب سے حاضر ہوا اور کہا کہ آج آپ میرے ہاں قیام فرمائیے، ٹھیک ہے؟ وہ میرے جو بھی آتا ہے مسافر یا فقیر وہ میری طرف ٹھہرتا ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا بیدار بخت۔ میں بیدار بخت کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے میری بڑی خاطر کی۔ جب سونے کا وقت آیا تو میرے لیے ایک مسہری پر مخمل کے نرم گدے بچھا دیے، تکیوں میں موتیوں کی جھالریں لگی ہوئی تھیں اور خوب خوشبو پھیلا دی۔ میں خوب آرام سے سویا، خوب پرتکلف اگلی صبح ناشتہ کیا، پھر اس کی اجازت چاہی۔ اس نے پوچھا آخر مجھ سے آپ کی خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہے گی؟ میں نے کہا نہیں، میں 3 روز یہاں رہا ہوں، اب ساری عمر تو نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا اچھا، میں شہزادی کو اطلاع کرتا ہوں، اور یہ جو ساز و سامان پڑا ہے یہ سب آپ کا ہے، آپ اسے ساتھ لے جائیے، یہ کسی کمرے میں بند کر کے تالا ڈال دیجیے۔ میں بڑا حیران ہوا، ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، اور یہ بات قانون کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر شہزادی کو معلوم ہو گیا، وہ بیدار بخت بولا کہ آپ بصرے سے خالی ہاتھ گئے ہیں تو نہ جانے وہ میرے سے کیا سلوک کریں۔ میں پھر بھی چلنے کی تیاری کرتا رہا۔ پھر مجھے پیغام آیا کہ شہزادی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا کسی نہ کسی طرح سے اب اس سے تو رخصت ہوں، کیونکہ یہ تو مجھے جانے نہیں دے رہا، اور جا کے شہزادی کے حضور میں جا کر عرض کروں۔ میں نے یہ سن کر کہا اس بیدار بخت سے جو مجھے بار بار اپنے گھر کا تحفہ دینا چاہتا تھا، میں کچھ نہیں چاہتا، تو اگر اجازت ہو تو ایک خط شہزادی کے نام لکھ دیتا ہوں، اسے شہزادی تک پہنچا تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ خط اس پیغمبر کو میں نے دیا بیدار بخت کی اجازت سے۔ میں نے شہزادی کے نام خط لکھا، اس کی سخاوت اور مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا اور لکھا کہ دنیا میں میں مال کا محتاج نہیں، اپنے ملک کا بادشاہ ہوں، صرف آپ کی سخاوت کے چرچے سن کر آپ کو ملنے کا شوق تھا، اس لیے سفر کی تکلیفیں اٹھاتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔
اگر آپ کی توجہ سے دل کی مراد بھر آئے تو سبحان اللہ، لیکن اگر آپ دروازے سے خالی ہاتھ گیا تو کسی جنگل میں یا پہاڑ پر مر رہوں گا۔ تو جیسے ہی خط پہنچا تو ایک پیغمبر اور آیا اور مجھے محل کے دروازے تک اپنے ساتھ لے گیا۔ دروازے پر ایک بوڑھی عورت قیمتی لباس اور زیورات پہن کر سونے کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر اسے سلام کیا۔ اس نے محبت سے سلام کا جواب دیا، مجھے اپنی سامنے کرسی پر بٹھا لیا۔ شہزادی کے نام تم نے ہی خط لکھا تھا؟ میں نے عرض کیا۔ جی ہاں، یہ گستاخی مجھ سے ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا، تم شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن شہزادی کی شادی اس شخص سے ہو سکتی ہے جو ایک شرط پوری کرے۔ وہ شرط کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس عورت نے کہا، آج ٹھہر جاؤ، کل بتاؤں گی۔ میں رخصت ہو کر چلا آیا۔ اگلے دن پھر محل میں پہنچا۔ وہ میرے پاس آ کر وہی بوڑھی عورت بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بہرور تم نے ملک نیم روز میں جو کچھ دیکھا ہے بیان کرو۔ بہرور نے کہنا شروع کیا، اے عزیز، ہماری شہزادی کی سرکار میں ہزاروں ملازم ہیں جو تجارت کے لیے ملک ملک کو جاتے ہیں اور واپس آ کر وہاں کے حالات سناتے ہیں۔ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ ایک بار میں تجارت کی غرض سے ملک نیم روز گیا، وہاں دیکھا کہ ہر شخص سیاہ لباس پہنے میں بہت اداس نظر آتا ہے۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو کوئی جواب نہ دیتا تھا۔ اسی حیرانی میں کئی روز گزرے۔ ایک دن صبح ہوتے ہی کیا دیکھتا ہوں کہ شہر کا چھوٹا بڑا امیر غریب سب شہر سے نکلے کھلے میدان میں جا کھڑے ہوئے۔ اس ملک کا بادشاہ بھی سب امیروں کو ساتھ لے کر وہاں گیا۔ سب قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سو یہ قصے میں سے قصہ۔ ہلو رابعہ، السلام علیکم، آئی واز ویٹنگ فار یو، گڈ ٹو سی یو۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت نوجوان زرد رنگ کے بیل پر سوار وہاں آیا۔ اس کی حالت بالکل پاگلوں کی سی تھی، غصے میں تھا۔ ایک ہاتھ میں اس نے کوئی چیز لے رکھی تھی۔ لوگوں کے سامنے آ کر وہ اپنے بیل سے اترا اور ایک ہاتھ سے بیل کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں ننگی تلوار باندھ لی۔ اس کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ اس غلام کو نوجوان نے وہ چیز جو ہاتھ میں دے دی۔ غلام کو اس چیز کو لے کر لوگوں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دکھاتا چلا گیا۔ جو دیکھتا بے اختیار رونے لگ جاتا۔ غلام سب کے سامنے سے ہوتا ہوا پھر اس نوجوان کے پاس واپس آیا۔ اس کے واپس جاتے ہی وہ نوجوان اٹھا اور ننگی تلوار سے غلام کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد بیل پر سوار ہو کر جس طرف سے آیا تھا اسی طرف چلا گیا۔ سب لوگ کھڑے دیکھتے رہے اور پھر شہر کی طرف واپس چلے گئے۔ میں ہر شخص سے اس واقعے کے متعلق پوچھتا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور یہ کیوں آیا تھا، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ جب میں نے واپس آ کر شہزادی کو یہ واقعہ سنایا تو انہیں بھی تعجب ہوا، تو اس کی حقیقت معلوم کرنے کی فکر کرنے لگی۔ تب سے انہوں نے یہی شرط مقرر کر رکھی ہے، جو اس شخص سے سارے معاملے کی خبر لے کر آئے گا وہ اس کے ساتھ شادی کریں گی۔ اب یا تو تم ملک نیم روز جا کر اس نوجوان کے حالات معلوم کرو ورنہ اپنے گھر کی راہ لو۔ میں نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، میں ملک نیم روز جاؤں گا اور خدا نے چاہا تو اس نوجوان کے تمام حالات دریافت کر کے لے کے آؤں گا۔ اس عورت نے میرا پیغام شہزادی تک پہنچایا اور پھر واپس آ کر مجھے اپنے ساتھ محل میں لے گئی اور لے جا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ چلمن اور سامنے ایک چلمن تھی، چلمن کے پیچھے شہزادی بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم جو کچھ شہزادی سے کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ میں نے شہزادی کی خوبیوں، انصاف اور ثقافت کی تعریف کی اور جو واقعہ پیش آیا تھا بیان کیا اور پوچھا کہ اس بے حساب خرچ کے لیے اتنی دولت کہاں سے آتی ہے، اگر اس کا کچھ بیان سنوں تو دل کو تسلی ہو۔ میری یہ بات سن کر شہزادی نے اس عورت کو حکم دیا، جس پر عورت نے مجھے یہ داستان سنائی۔ اب یہ جو کہانی ہے اس کو میں یہاں روک دوں گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہمیں انگلش کی سٹوری بھی کرنی ہے اور اگلی بار پھر یہ جو شہزادی تھی یہ اپنے والد کی 7ویں بیٹی تھی، پھر اس کا قصہ شروع ہوگا، پھر وہ بتائے گی کہ کیا ہوا
और फिर ये बादशाह जो फारस का था, फिर वो मुल्क नीम रोज का सफर करेगा और फिर उसको पता चलेगा कि वहां क्या है और फिर वहां शहजादे की क्या बीती है। तो कैसा लगा ये पेंडोरा बॉक्स? मुझे लगा ये किस्से पे जो किस्से हैं बहादुरी के, जुस्तजू के, सखावत के, तो आप लोगों एंजॉय करेंगे। तो एक लंबी सी कहानी पकड़ूं और ये किस्सा चहार दरवेश का। तो ये 4 दरवेश इकट्ठे हुए थे और ये अपने अपने कहानियां, अपनी जिंदगी के जो तजर्बे थे और जो एडवेंचर्स थे और जो उन्होंने सीखा और जो देखा वो एक दूसरे को बयान कर रहे थे। और इसमें बड़ी विजडम थी, सखावत थी, अक्ल की बातें थी, बड़ी अच्छी अच्छी एडवाइसेस थी। तो मेरा ख्याल था ये मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो आप सब बहुत सीखेंगे और एंजॉय करेंगे और क्यूरियस रहेंगे अगली कहानी तक। क्या ख्याल है आपका? तो अब टाइम खत्म होता है उर्दू की कहानी का, जिसको लिखा है मोहम्मद यूनुस हसरत ने और इसका नाम है किस्सा चहार दरवेश। तो अब हम आते हैं अपनी इंग्लिश की स्टोरी की तरफ। क्या ख्याल है? Are you all ready to listen to your second part of the story time? And that is an English story. And the name of the story is, let's see, do you remember? I did put up posters. Yes. So how are my little fellows and little girls? All set up with your cookies and milk, or juice, or lemonade, or smoothie, or milkshake, and enjoy yourself. And remember, ab ye kahani, this you can listen to it anytime. Anytime. Isn't that wonderful? You can share it with your friends and cousins, isn't it? All right, and neighbors, of course. So the story is The Clumsy Crocodile. It has been adapted by Felicity Everett. And the illustrations are by Alex D. Wolf. So here we go. I have to go to page 243. Let's look for it and find it. Right? There we go. There we go. Yeah. Do you remember Androcles and the lion? Yeah. See? What goes around comes around. It's all about kindness, goodness, helping out, reaching out to people, isn't it? Yes. So this is the Clumsy Crocodile, and this is the name, and you can see the setting. So let's begin the story of a crocodile. Now, what was his name? His name was Cassie Green. Was on her way to work. So this is a girl crocodile, and her name is Cassie Green. She was off to work. It was the very first day of a new job. She was going to work at Everglades, the biggest and the best store in town. There you are. There she is. Look at it. She's carrying her bag, and you can see the biggest store. And what is the name? Everglades. Yes. It sold things you just couldn't buy anywhere else. I'm sure you all have your favorite stores, and you're getting to get things, go for shopping to get your favorite things, favorite clothes, and for Eid, for the festivities, for the celebrations, isn't it? But don't you forget the less fortunate ones. Don't you forget those children who need help, who need money, who need food, who need clothes, isn't it? Yes. And then your celebration of Eid is complete, right? I hope you remember that. And
And you must share this with your parents and tell them and plan what you would like to do for them, right? So it sold things you just couldn't buy from anywhere. Like it had a toy department. Okay, well, these are the departments if you can read, but I'll read them out to you myself. Toy department. China department means plates and cups and spoons and bowls. Robot department. Wow. Luxury goods. Expensive and lush things. And food hall. Everybody's favorite anyway in any shopping mall, isn't it? But mind it, we have to be careful. Wherever we go, do not go to crowded places, right? Do not touch anyone. Do not hug anyone. Yes, wear a mask. Use a sanitizer. When you come back, wash your hands for 20 seconds. Yes, protect yourself and protect others. Yes, that's what life is. So let's see. Now Cassie Green felt very proud and it was her first day to work. Cassie quickly tied a big bow on the box. Oh, which box? I skipped a page. First, Cassie was sent to work in the china department, the crockery department. After only 10 minutes, she had sold 60 cups and saucers to a very rich lady. She was doing well. See, she was so good in selling. See, she's packing 60 cups for this rich lady. She looks a little proud. That's not a nice thing, is it? Cassie packed the china carefully into a box. She packed the plates and the saucers and the bowls very carefully because this stuff can break very easily, right? She was as gentle as a crocodile can be. It's a huge thing, but maybe she was a little slow. The lady began to get impatient. You're taking too long, she was complaining. Oh, come on. But Cassie didn't want to drop anything, right? And she's a crocodile. Cassie quickly tied a big bow on the box. She didn't want the lady to be cross, not her very first customer. But as Cassie picked up the box, oh my God, the disaster struck. Bang! Smash! Oh, I'll show you the picture. What happened? Oh, things, the crockery, the china started dropping from the bottom of the box. Oh my God, she had packed it upside down. Like the bottom should have been where she had put the china, that was the top part of the box. So 60 cups and saucers and bowls smashed onto the board. The customer stamped her foot angrily and left. Oops, she was feeling so bad. Oh Lord. Next, Cassie was sent to the toy department. She hoped there was less to break. She did not want any more accidents. I must put this ball away, she thought. Someone could trip over it and have a bad fall. Now, the store management was kind. They didn't turn her out or punish her. So they said it's her first day and she is a crocodile. So she was shifted to which department? I just told you, toy department. And there she is working in your favorite department. Ta-la-la. Right? So when she saw a ball, she thought she'll put it out of the way. Such a good intention. Okay? So nobody would trip or fall over it. But as she bent down, her tail swung, swish. Her
Out behind her, the Toy Town Express was knocked right off its rail. Knocked off, swiped away, pushed away. There she is. Oh, she forgot to mind her tail. And see what happened to the train. Oopsie daisy. Hello, Bella. How are you? Thank you, Bella. You're always so kind with your compliments. It makes so much of a difference. Thank you. I really appreciate it. Lovely to have you. So his tail went swish, swish. Poor crocodile. He had good intention. He wanted to save people from falling over, tumbling over. But instead, she knocked the toy train down. So now she was given another chance and she was sent to the food hall. But there, things went from bad to worse. Well, we are all eager to have a look at the food hall, aren't we? So there you are. Yes, look at the toys. I'm sure you're raring to go with your mums. Today is a Sunday, but don't go to very crowded places. So there, right away, Cassie tripped over a stool because the stool, she's tall and she's big and the stool came in her way. A bowl of salad flew into the air and landed on Ernest Everglade's head. Oh my God, now the name, does it ring the bell? Everglade's head. And the name of the story is Everglade. So who's the owner? Everglade. And the salad bowl went and smashed on his and landed on his head. Poor Cassie Green. There, that's Everglade. And this is Cassie, shocked out of her wits, her eyes popping out. He was Cassie's boss, and he was not a happy man. On top of that, he was a grumpy, grouchy man. He yelled, what do you expect? He was so angry, he yelled at her, go to my office, now. Trembling, Cassie obeyed. Oh, Ernest Everglade was furious. I like salad, he fumed, but not on my head. Do you get it? There he is, angry, washing his... It's a bit funny too. He's telling her, I do not like salad on my head. That's the boss. Go away and don't ever come back, he shouted. Everglades is the biggest and the best store in town. We don't want clumsy crocodiles here. You have caused far too much trouble already. After listening to this, Cassie Green, the little girlie, the crocodile, the green crocodile with a cute little hat, was heartbroken. She was heartbroken. Just give me one more chance, she begged. I promise I will be careful. I will be as quiet as a mouse, as gentle as a giraffe. But do you think Mr. Everglade was the kind who would listen to her? He was more interested in his newspaper. He wasn't even listening to Cassie, and he shooed her. See his grumpy face. He's reading his newspaper, not paying attention to anything our Cassie Green is saying. Okay, he kept reading his things. At last, oh God, he looked up. Are you still here? I have more important things to worry about. Some jewel thieves are in town, the famous greedy boys. Cassie gasped. Everyone had heard of the greedy boys, but she still wanted her job back. She began to cry. Sob, 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 sob. Oh my God. See, those greedy boys were known, famous, and people who are not famous for bad things
are called notorious. So he was worried and anxious about that. Now, excuse me, our little Cassie is quite still. Sniff, sniff. Sob, sob. Now Mr. Everglade couldn't stand crying. He would do anything to stop it. Okay, okay, he said. Go to the luxury goods department first thing Monday morning. Oh my God, she couldn't believe her ears. Oh, thank you. You won't regret it. I promise. Now let's see what happens there. On Sunday, Cassie worked hard at home, getting ready for Monday. What a nice young little lady she is. She emptied her cupboards and stacked everything inside them. She stacked. That means making a pile, putting one thing on top of another. Plate, cup and saucer in the house to practice. See, she's desperate to practice and do a good job on Monday, and look at the stacks she's making and putting them in the cupboard. The stacks got wobblier and higher. She didn't realize she was making them too high. They started moving, but they did not fall. Oh, cried Cassie, perhaps my clumsiness is cured. Next she found paper, scissors, ribbon and tape. She wrapped everything she could get her hands on, so she is trying her hand on for every department, for packing and all that. She is practicing to wrap things with scissors, tapes and wrapping papers. Do you gift wrap your gifts that you're giving away yourself? It's a great hobby. Yeah. Why? And she would wonder why a ball so round. When she had finished wrapping, Cassie was exhausted. All she wanted to do was sit down. But when she looked for her comfiest chair, the most comfortable chair, there was just one small problem. Oh, what was the problem? So she set up a mirror. Oh, what did she do? I think I'm again mixing two papers. No, that's strange. Oh, excuse me. Okay, I don't know. Okay, so then she set up a mirror and served imaginary customers. A flying pig. Try the pet department, sir. I'm sorry, man. We don't sell crocodile skin handbags. You know, she was making conversation in a very polite way. You don't like your spotted socks, sir? I'll change them at once. That looks heavy. Let me carry that priceless statue for you. So she was practicing how to speak to the customers. And she smiled her toothy crocodile smile until her whole face ached like this. There she's practicing in front of the mirror. Look at her smile. How do you find the toothy smile of a crocodile? Okay. Finally, Cassie put on her Everglades badge and admired herself in the mirror. Oh, we all like to look at ourselves in the mirror. Vanity, vanity. Mr. Ben Everglade will be proud of me. I look perfect. I'm going to be the best sales assistant Everglades has ever had, she said proudly to herself. But she's working hard to become that. So on Monday morning, Cassie was the first to arrive in the luxury goods department. She tiptoed past the jewels and gems and antique pots, her tail trembling in anxiety, in trepidation, and fear that she might break. Only the security guard was there. He had been guarding the store during the night. So there you are. She's tiptoeing
and only person there was the guard, and he was sleepy and groggy because he had been up the whole night doing his duty. Oh, guard was then finishing his breakfast. He was very pleased to see Cassie. "I'm glad you are here," he said. "Now I can go home to bed. I'll be off then." Oh, there he is. He's very happy to see Cassie. And let's see what happens. "No, cry. Cassie, don't leave me alone in the store. I'm not ready for that yet. Why don't you stay a little while longer? I'll make you tea. Please, don't go." She is petrified. She is scared. "You will be fine," said the guard. "Just keep an eye on the Everglades emerald." The guard left. Oh, this is the most precious item in the store. The evergreen Everglades emerald. Evergreen Everglades emerald. So, after this, the guard left. Cassie was not nervous anymore. She felt important. She was in charge, don't we, when we get some responsibilities? But we should perform them and complete them. Don't worry, you can count on me. The Everglades emerald was the most expensive thing in the store, like I just told you. It was kept in a case of extra strong glass. Cassie gazed at it in wide-eyed wonder. "Wow," she gasped, "it's beautiful. It's stunning." I know, she thought, "I'll polish the glass to make it even sparklier." Oh, but hi, Nabila and Dalib. Nice to see you. Thank you for joining in. Oh, it's heartening to see you all. Thank you. But Cassie was not the only one admiring the emerald. Hiding behind a pot were Nigel and Rupert. Who were they? Have you guessed? Yes, the greedy boys. What a beauty sight, Nigel. I can't wait to get my hands on it. That emerald will make us millions. But look at its case, said Rupert. How will we ever break the glass? Yes, thank you, Naila. I appreciate it too. Thank you. Never fear, Nigel whispered. And as Cassie wandered away from the emerald, Nigel took something from his pocket. These are the two greedy thieves, greedy boys, Nigel and Rupert. Let's see. He held up a small whistle. "You imbecile," that means you foolish guy. "How's that going to help us?" scoffed Rupert. "Wait and see, it's my secret weapon," said Nigel. "It can't be heard by humans, but it can." Shh! He put the whistle on his lips and blew. The case exploded. Oh my God! Have you ever seen something like that happening? Oopsie daisy, what the hell? Shattered glass, he grinned. The Everglades emerald was theirs for the taking. The glass exploded. Smash, tinkle, tinkle, didder, 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 didder. This kind of a glass covering. At last, Rupert said, "The emerald is ours." Woo! Nigel and Rupert slipped out of their hiding place. Their eyes glittered with greed. That's a bad thing to happen. I love your eyes, my little children, when they're glittering with curiosity, eagerness, and naughtiness and intelligence. Yes, their eyes glittered with greed. So they can easily pick up the emerald. Thank you, Nabila. I have waited years for this. Now,
Nothing can stop us now. Now we will collect our prize. We'll be the richest men in the world. So this is what they are planning to do. The thieves crept closer to the emerald, but Nigel had made a big mistake. Oh, thank you, Nabila. You are a doll. Closer. But Nigel had made a big mistake. Oops. He was right about humans not being able to hear his whistle. What he didn't know was that animals could hear it. Oops. And we have an animal in this department, the luxury department. And who's that? Yes, you guessed it right. Clumsy Crocodile, Cassie Green, our darling. Hey, thought Cassie, the Toy Town Express. She spun around, ready to race to the toy department, forgetting her tail, which swung around too, she and her tail. There she is. And what happened? This time it hooked a priceless pearl necklace. Oh no, Cassie tucked her tail and the necklace snapped. The pearls went flying, so did Cassie. Why? She fell over and she knocked over the glass cabinet which had the emerald. And there was china, and another cabinet. China plates smashed, golden objects crashed. The pearls rolled across the floor. They rolled right under the feet of who? Now, can you walk on beads or pearls? And these are very expensive pearls. You can't. What's going to happen? You're going to fall, trip, skid. So, they landed under the feet of the two men, the greedy boys, sending them skidding to the floor. The Everglades emerald came tumbling after them. Cassie turned to see the greedy boys lying in a heap. Oh no, customers, she cried and rushed over to help them. Please let me help, I'm so sorry. Can you imagine? She thought they were customers. Oh, thank you, Naila. Thank you. It really makes my day having you all enjoying this. Thank you, Ibrahim and Abiha. Thank you for being here. Rupert, it's for you, this story. Yes. Rupert was groaning in agony. Oh, Nigel still had his eye on the emerald, but Nigel is the crookedest. He wouldn't let a clumsy crocodile ruin his plans. Now he was this close to his prize. There it is, the emerald, the crocodile, Cassie Green, and the guy. But Nigel has his eyes for, In her hurry to help, Cassie tripped. She slid across the floor, her arms thrust out. She flew past the greedy boys. Ooh! She screamed as she realized she was going to crash, nose first with a table which held Everglades' precious ancient treasures. Oh my God, the table wobbled, the treasures wobbled, then they crashed to the floor. Oh my Lord, what's going to happen? She has smashed and broken the most expensive, luxurious collection of Everglades departmental store. What is Mr. Everglade going to do? Oh my God, I'm fearsome. Oops. Look, there she's tumbling over, and there is everything smashing down, breaking down. Cassie got up. She was horrified. What had she done? One of the ancient pots had toppled off the table. But luckily, something nice happened. This biggest pot had tumbled over from the table, and guess where did it land? On top of these two thieves, Rupert and Nigel. And it landed onto her customers. She thought, I'm finished, thought Cassie, I'm finished. What did I do? My customers, the things.
that moment, the boss walked in. "What's going on here?" Cassie started to explain. "I was going to polish. There was a noise. My tail, it got caught. Then I slid." But Mr. Everglade was not listening. He was gazing at the ground and his face was turning red. Guess who walks in? And what does he see? He's not listening to her explanations. And she's apologizing. "I'm sorry. I'm so sorry," she said. He had just seen the Everglades emerald lying on the floor. "What's that doing here?" he cried. "Our most prized possession, our precious gem." Then he saw the pot at the legs and the boy bag lying next to them. And he quickly put two and two together, which the little lady, our lady, clumsy crocodile indeed, could not figure out that they were thieves. He was no longer an angry boss, a cross boss, an annoyed boss. He was a very pleased, happy, excited, eager boss. He picked up the emerald and beamed at Cassie. "Well done, you have saved the Everglades emerald." Oops! What did he know? There is very happy and telling her she's done the most wonderful job ever. Cassie was puzzled. What did I do? Mr. Everglade pointed to the ball. "And you've got the greedy boys," he added. Faint groans. They were trying to struggle out of the pot. "Oh, so I have," said Cassie. Chief, very pleased with herself. Isn't she a simple, sweet, silly, clumsy, adorable crocodile? That afternoon, Mr. Everglade gave a party for Cassie. The whole town was invited. 3 cheers for Cassie, the crocodile. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray. Nigel and Rupert watched the party too from behind the bars. "Got my crocodile. I can't believe it." Just look at the party going on at the Everglades for Cassie, and everybody's invited. And look at the angry, frustrated Rupert and Nigel behind bars in the police car. And Cassie thought it was the best party ever. There was singing and dancing and cake and ice cream, your favorite things. Mine too, and fantastic fizzing fireworks. When Cassie was given a medal, it was the proudest moment of her life. She was, excuse me, she was a hero. She was a hero. After the party, Mr. Everglade smiled at Cassie. "I've got a new job for you," he said. He didn't want Cassie to be an assistant anymore. Instead, she became Everglade's chief taster and tester with her tail tucked firmly beneath her. Oh, there she is. Oh, see? Yes, Nabila, Urdu story was done in the first part, but you can always listen to it anytime. Just click on Stories with Uzma Niyaz, at Stories with Uzma Niyaz on Facebook, and voila, it'll be there. All the Urdu stories, yes. And the other thing is, you must join Scary Ummi and listen to the story on Saturdays. And the other thing is that I hope you're sharing it with your nephews and nieces or friends' children and asking them to listen to this also. Please spread the word around. That'll be fun. The more the merrier. And please give me your ideas and suggestions. So, Cassie, she had good intentions. She wanted to work. Now she couldn't help her clumsy tail. It came in her way. But she worked. And she did a good job tasting and testing everything. What fun.
but even there she worked hard. Yes, how did you like the story? Wasn't it fun? How can you imagine a green little lady crocodile, Cassie, working in a department store? It would be super exciting, isn't it? And the other thing is, okay Nabila, for Urdu story, I read this story, Qissa Chahar Darwish, right, from it. And it will continue. I read one half or maybe one third, and this will continue next time, right? So do remember to listen. So you can listen to the part on Facebook with your children or yourself anytime, and then listen to the second part next Saturday, isn't it? So I thought I'll give a longer story in Urdu this time because I was really fascinated by these Qissa Chahar Darwish, right? And I hope you all enjoyed your Sunday morning with me. I love it. I love it. Don't forget to wash your hands and putting on, yes, mask and using a sanitizer. Yes, big time. And get ready for rosas and helping out, reaching out to less unfortunate people who need help. Always be on the lookout. Yes. Bye-bye. Thank you, Nabila and Rabia and Ramla and Bela. Thank you so much. It was sheer pleasure to have you join in. Thank you, Nabila. You have a good day. You all have a good day. Enjoy your Sunday. Bye-bye. Thank you. Khuda Hafiz.